بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی اس کے مطابق ہم ایگزیکٹ ٹائم پہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہمارے سامعین کو معلوم ہے کہ ہم نے درویشان قادیان کے بارے میں ایک تحقیقاتی پروگرامز کی سیریز شروع کی ہوئی ہے، جس کے 2 پروگرامز ہم پہلے کر چکے ہیں، اور یہاں ذوق آگہی میں بھی اس کی آڈیوز وغیرہ شیئر ہو چکی ہیں۔ تو آج اسی سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے۔ یہاں میں ابتدا میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی نفرت کے تحت اور نہ ہی ہم کسی خاص ایجنڈے کے تحت یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ حقائق کو جاننا اور تاریخ کی صحیح شکل و صورت کو جاننا ہر شخص کا حق ہے، اور جو لوگ بھی تحقیقی ذہن رکھتے ہیں وہ کسی بھی چیز کو ایک گروہ کے منہ سے سن کر تسلیم نہیں کر لیتے، بلکہ وہ اپنے انداز میں مختلف لوگوں کے ذریعے حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ان کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ حقائق کو جانیں، اور ہر شخص کا رائٹ ہے کہ وہ حقائق کو جانے اور ان کے بارے میں تحقیق کرے، اور پھر جو اس کو کوئی چیز درست محسوس ہو اس کو باقی لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ میں ابتدا میں ہی جو لوگ ہماری باتوں سے اتفاق نہیں رکھتے اور ہمارے پروگرامز کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں، میں ان سے بہت شروع میں ہی میں ان سے یہ ریکویسٹ کر دینا چاہتی ہوں کہ وہ ان پروگرامز کو غور سے سنیں، اور اگر انہیں کوئی بات اس میں غلط محسوس ہو تو وہ اس کے بارے میں جو صحیح نقطہ نظر ہے، صحیح بات ہے، وہ ثبوتوں کے ساتھ ہمارے سامنے لائیں، کیونکہ یہ جو پروگرامز ہم پیش کر رہے ہیں اس کا میجورٹی حصہ جو ہے وہ ماریہ احمد کے تحقیقی مضامین سے لیا گیا ہے، جو انہوں نے بہت تحقیق کر کے شیئر کیے ہیں، فیس بک پہ بھی شیئر کیے ہیں، اور ادروائز بھی وہاں سے لے کے لوگوں نے بھی ادھر ادھر شیئر کیے ہیں، اور ان کی اس تحقیق کی تہ میں مضامین بشیر جو مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے تھے، ان کے مضامین کی 2-3 جلدیں موجود ہیں، اس میں سے انہوں نے یہ سارا مواد لیا ہے، اور اکثر جگہ پہ اس کے حوالے وغیرہ بھی موجود ہیں۔ ہمارا مقصد کسی بھی فرد پر نکتہ چینی کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ایشوز پر بات کرنا ہے، اور یہ ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اقتدار کی دنیا جو ہوتی ہے وہ بہت ظالم، بے رحم اور روتھلیس ہوتی ہے۔ یہ اقتدار خواہ سیاسی ہو یا مذہبی اقتدار ہو، اور یہ اقتدار تو آپ جانتے ہیں کہ پیسے اور پاور کے اکٹھ کا نام ہے، اور جہاں پیسہ اور پاور اکٹھا ہو جاتا ہے وہاں پھر کسی خیر کی توقع رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جب تک کہ انسان ایک درویشانہ طبیعت نہ رکھتا ہو۔ لیکن اگر درویشانہ طبیعت رکھتا ہو تو پھر یہ سب کچھ کا اکٹھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ماننے والوں کی ایک جو جماعت تیار ہوئی تھی وہ بہت ہی محبت کرنے والی ان سے اور عقیدت کرنے والی جماعت تھی۔ تو یہ جماعت جو تھی یہ صحیح راستے پر قائم رہی جب تک کہ مرزا صاحب حیات تھے، اور اس کے بعد مولانا نور الدین صاحب چونکہ خود ایک بہت درویش منش انسان تھے، ان کو ہم صحیح معنوں میں درویش کہہ سکتے ہیں، کیونکہ درویش وہ ہوتا ہے جس نے اپنی مرضی اور اپنی رضا سے خدا تعالیٰ کی خاطر سب کچھ چھوڑا ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی محبت کو اس نے ٹاپ پریورٹی پہ رکھا ہوتا ہے۔ وہ لوگ درویش نہیں کہلا سکتے جن کو آپ نے زبردستی ایک خاص جگہ پہ بٹھا دیا اور ان کو درویش کا نام دے دیا، اور ان سے یہ توقع کی کہ آپ نے اب ساری زندگی جو ہے وہ درویشوں کی طرح گزارنی ہے، اور اس سے ہٹ کے اگر آپ کچھ کریں گے یا آپ سے کوئی بیہیویئر ظاہر ہوگا تو وہ ناپسندیدہ ہوگا، اور وہ درویشی کے خلاف ہوگا، اور اس کے اوپر آپ کو شدید قسم کی تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، اور آپ کے اوپر لعن طعن کی جائے گی۔
یہ درویشی نہیں ہوتی۔ درویشی وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی مرضی اپنی رضا سے، فقر انسان اختیار کرتا ہے اپنی مرضی اور اپنی رضا سے۔ یہ ایک ایسی ذہنی حالت کا نام ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو لوگ ایک مالی لحاظ سے ایک بہترین زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایون دین ان کے اندر ایک فقر اور درویشی موجود ہوتی ہے۔ اور کئی دفعہ جو لوگ بالکل فقیر والی زندگی جھونپڑی میں گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی مال و دولت، اقتدار اور پیسے، پاور اور ان سب چیز کی طمع اتنی ہوتی ہے کہ وہ جھونپڑی میں رہتے ہوئے بھی درویش نہیں ہوتے، بلکہ وہ دل میں ہزار قسم کی دنیا کی تمنائیں رکھتی ہیں۔ جب دنیا انسان کی جیب سے نکل جائے تو انسان مفلس ہوتا ہے، جب دنیا انسان کے دل سے نکل جائے تو انسان ولی ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں، بالکل، کیونکہ درویشی انسان خود اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے اختیار نہیں کی تھی۔ درویشی ایک اور چیز کا نام ہے، فقر ایک اور چیز کا نام ہے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فقر میرا فخر ہے، فقر میرا فخر ہے، یعنی مجھے اس فقر سے، اس درویشی سے، یہ میرے لیے فخر کا باعث ہے۔ لیکن یہ بیچارے تو ان کی تو جہاں تک ہم پہلے بھی 2 قسطوں میں بیان کر چکے ہیں اور آج مزید بیان کریں گے کہ ان کا معاملہ جو تھا وہ اس ساری درویشی والی بات سے بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ ہاں صرف یہ ہے کہ جیسے کسی بوتل میں سادہ پانی بھر کے اس کے اوپر آپ آب زمزم کا لیبل لگا دیں اور پھر کہنے لگ جائیں کہ جی یہ اس کی قیمت ہے اور یہ بڑا مقدس پانی ہے، اور اگر کہیں کوئی اس کو گرا دے تو اس پہ لڑنے لگیں اور کہیں لیبل آپ نے خود ہی لگایا، خود ہی لیبل لگایا، خود ہی آپ نے ایک چیز کو ایک امپورٹنس دی، اور خود ہی پھر آپ نے اس کے تقدس کا بھی، اور میرا مطلب ہے کہ اس کو سادہ پانی سمجھ کر بھی، پانی جو آب حیات ہے انسان کے لیے، اس کی بھی قدر نہ کی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کو بھی 313 لوگوں کو، جن کو ایک طرح سے ایک قیدی بنا کر وہاں پہ مقرر کر دیا گیا تھا ان جائیدادوں کی حفاظت کے لیے اور مقدس مقامات اور قبروں کی حفاظت کے لیے، تو ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام تھا کہ یہ سارا وقت اللہ اللہ کریں، مسجدوں میں رہنا، اور مرزا خاندان کے جو گھروں کی مفت مزدوری کرنی تھی، باقی ان کے اوپر ہر قسم کی سیر و تفریح، سیر و سیاحت، تعلیم، ہنر، کچھ سیکھنا، کچھ بھی کرنا جو تھا وہ اس کی ان کو کوئی موقع فراہم نہیں کیے گئے، تاکہ یہ کہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو جائیں، اور یہ جو خدمت ان کے اوپر ان کے سپرد کی گئی تھی بغیر تنخواہ کے، اس سے یہ انکاری نہ ہو جائیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایسی لائف جب کسی کو دی جاتی ہے، شروع میں تو لوگ جوش و جذبے سے ایک کام کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ جو ہیں وہ تو آرام سے چلے گئے ہیں اور وہاں پہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں اس کام پر لگا دیا گیا ہے، اور پراپرلی ان کو اگر فوڈ وغیرہ بھی مہیا نہ کیا جائے اور ان کی دیگر جو بھی انسان کی جسمانی ضروریات وغیرہ ہوتی ہیں ان کا خیال نہ رکھا جائے، تو پھر ان لوگوں میں ڈپریشن پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن، انگزائٹی اور کرب میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے تھے، اور صرف 2.5 سال میں ہی سب کے سب درویش بیچارے جو تھے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے۔ اس کا ذکر آگے تفصیل سے ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف جس کے لیے آج کا پروگرام کر رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں، اس ڈپریشن میں اور اس کرب کے عالم میں، اس تنہائی، لاچارگی اور بے بسی اور غربت کے عالم میں، ایک درویش جو تھا، ایک درویش صاحب جو تھے وہ ذرا جی دار تھے، تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے قادیان سے نکلنے کا فیصلہ کیا، لیکن چونکہ مرزا محمود صاحب کے جو احکامات تھے اور جس طرح کا ان کا دبدبہ تھا اور ان کا روب تھا اور ان کی جس کو کہتے ہیں وہ ان کے فیصلے حتمی اور آخری ہوتے تھے، اس نے ان درویشوں بیچاروں کو بالکل ہی بزدل لاچار بنا دیا ہوا تھا۔ لیکن ان ایک صاحب نے جو یہ کوشش کی تو ان کی کوشش بھی بری طرح سے ناکام بنا دی گئی۔ اب وہ کس طرح سے انہوں نے کوشش کی اور کس طرح سے وہ ناکام بنائی گئی، اس کی میں وضاحت کرتی ہوں۔
یہ جو درویش صاحب تھے، ان کا نام بتایا جاتا ہے کہ یہ باہمت انسان جو تھے میاں عبد الکریم سکنہ ترگڑی کوئی جگہ ہوگی، ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے، بہرحال وہ وہاں کے رہنے والے تھے، میاں عبد الکریم ان کا نام تھا۔ تو ان کے لیے، بعض لوگوں کے لیے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بال بچوں سے، اپنے عزیزوں سے اکیلا رہنا ایک غیر معینہ مدت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہر بندے کی طبیعت جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی، اور بعض لوگوں کو اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، اپنے بال بچوں کی کمپنی میں رہنا پسند ہوتا ہے۔ انہوں نے سوچا ہوگا شروع میں کہ شاید کچھ عرصے کے لیے یہ ڈیوٹی ہے، اس کے بعد بدل جائے گی، اور اصولاً میں یہ سمجھتی ہوں کہ بدل دینی بھی چاہیے تھی۔ 1-2 سال درویشی کی زندگی گزار لیتے، پھر کوئی تازہ دم لوگ بھیج دیے جاتے، اور پہلے والے جو تھے انہیں واپس ان کے رشتہ داروں اور عزیزوں کے پاس بھیج دیا جاتا، ایک نئی کھیپ بھیج دی جاتی۔ لیکن بہرحال جو بیچارے ایک دفعہ وہ سر کولی میں دے چکے تھے، پھر وہ بس وہ اپنے آپ کو وہاں سے آزاد نہ کرا سکے۔ تو یہ میاں عبد الکریم ترگڑی صاحب جو تھے، سکنہ ترگڑی، انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح قادیان کی جماعت انہیں اپنے پیاروں سے ملنے کی اجازت دے دے۔ بار بار انہوں نے درخواستیں کی، کوششیں کی، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہ ہوئی، کیونکہ یہاں کسی کو ایسی صورتحال میں ڈال کے پھر بھول جانے کا رواج ہے کہ پھر اس کو بس وہ جیسے پاکستان کی جیلوں میں ہوتا ہے نا، قیدی جو ہیں درخواستیں دیتے رہتے ہیں، یا غریب لوگ اہل اقتدار کے پاس درخواستیں دیتے رہتے ہیں، کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔ وہی صورتحال یہاں تھی۔ جب یہ بزرگ میاں عبد الکریم صاحب جو تھے مرزا بشیر احمد کے پاس پہنچے، کسی نہ کسی طرح سے وہ وہاں سے نکل کے وہاں پاکستان پہنچ گئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ میاں بشیر احمد ایم اے صاحب جو ہیں، وہ ان کے بارے میں اپنا جو مضامین بشیر لکھا کرتے تھے، ان کے بارے میں کس قدر حقارت کے ساتھ وہ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ اپنے مضمون میں لکھتے ہیں، آپ سب میاں عبد الکریم سکنہ ترگڑی کو جانتے ہیں۔ قادیان میں جانے کے کچھ عرصہ کے بعد اس کے دل میں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی جدائی کا خیال، اور اس کے ساتھ ہی اپنے بعض دنیاوی کاموں کی کشش کا احساس پیدا ہونا شروع ہوا، اور اس نے پاکستان واپس آنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب اسے اس وقت کے حالات کے ماتحت اس کی اجازت نہ ملی، تو اسے شیطان نے ورغلایا کہ وہ قادیان سے بھاگ جائے۔ چنانچہ وہ موقع پا کر وہاں سے چوری بھاگ نکلا اور پاکستان پہنچ گیا۔ اس طرح اسے ایک وقتی خوشی جو ہمیشہ شیطانی تحریکوں کو قبول کرنے سے ہوا کرتی ہے حاصل ہوئی، لیکن اس کے بعد اسے خدائی تقدیر نے پکڑا، اور وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو کر خدائی گرفت کا ایک عبرتناک نمونہ بن گیا۔ جب وہ ان مصائب کے چکر میں پڑنے کے بعد ایک دن میرے پاس آیا تو میں نے اسے پہچانا تک نہیں۔ اب آپ اس ظالمانہ اور اس روتھلیس تحریر سے یہ اندازہ لگا لیں کہ اس بیچارے کا جرم کیا تھا۔ وہ وہاں آپ کی نوکری بغیر تنخواہ کے، محض عقیدت اور محبت میں وہ وہاں پہ بے دام غلام بنا ہوا تھا۔ اگر اس کے دل میں عزیزوں رشتہ داروں کی جدائی نے کوئی بے چینی پیدا کی، اور اس نے بار بار درخواستیں کیں اور اس کی سنوائی نہ ہوئی، تو وہ بیچارہ اگر وہاں سے نکل آیا تو ایسی کون سی اس نے شیطانی کام کر دیا تھا، کون سی شیطانی تحریکیں تھیں جنہوں نے اس کو ورغلایا تھا، اور ایسا کون سا اس نے جرم کر دیا تھا کہ جس کے اوپر خدائی تقدیر نے اس کو پکڑا۔ ایسا کیا اس نے قیامت ڈھا دی تھی، کیا اس نے کر دیا تھا کہ وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو کر خدائی گرفت کا ایک عبرتناک نمونہ بن گیا۔
یہ الفاظ پڑھ کے انسان کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ آپ ایک معصوم شخص کو جو آپ کا بے دام غلام ہے، بغیر کسی تنخواہ کے، محض عقیدت اور محبت کی وجہ سے، وہ عقیدت اور محبت جو مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لانے کی وجہ سے اس کے بزرگ لائے تھے یا وہ خود لایا تھا، جو بھی تھا، تو جس کی اس کو یہ سزا دی گئی کہ ایک تو اس نے اپنے آپ کو غلامی کے لیے پیش کیا، اس کے بعد اگر کہیں اس بیچارے کے دل میں اپنے گھر والوں کی محبت نے جوش مارا تو یہ کون سا گناہ عظیم اس سے سرزد ہو گیا تھا۔ انسان کو اپنے گناہوں کی طرف بھی، اور اپنی یہ کہ آپ خود اپنی جائیدادوں کی حفاظت کے لیے وہاں پہ رکتے، آپ خود اپنے والد صاحب کی مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے وہاں پہ رکتے، یہ فرض تو آپ کا تھا کہ آپ اپنے والد کی اور دیگر جو صحابہ تھے ان کی قبروں کی حفاظت کے لیے وہاں پہ رکتے۔ آپ خود تو رکے نا، آپ خود تو سیف اینڈ ساؤنڈ اپنی ساری آسائشوں سمیت پاکستان پہنچ گئے، لیکن جن بیچاروں نے قربانیاں دیں اور وہ وہاں پہ رکے اور پھر آپ نے انہیں وہاں پابندی کر دیا، یعنی وہ تا عمر کی، ایک تو ہوتا ہے نا کوئی کچھ عرصے کی انسان کو قید ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو رہائی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں تو تا حیات ان کو غلامی کی سزا دی گئی۔ اب مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب کی اس تحریر سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان بیچاروں کا حال کیا ہو چکا تھا، اس بیچارے درویش کا حال کیا ہو چکا تھا، یعنی خود کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پہچانا تک نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قادیان کے جو درویش تھے بیچارے، وہ جسمانی اور ذہنی طور پر کس حد کو پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں، اور میں نے بس خیال کیا کہ گویا اس وقت میرے پاس ایک انسان نہیں بلکہ کسی قبر سے نکلے ہوئے شخص کا بھوت کھڑا ہو۔ انسان کا دل لرز جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو کس حالت میں پہنچا دیا تھا۔ قادیان سے پاکستان آنا کون سا دور تھا، میرا مطلب ہے کہ وہاں سے لاہور آنا یا ربوہ پہنچنا کون سا دور تھا کہ ایسے وہ کوئی جنگلوں کا سفر کر کے آیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے ان کو کس حالت میں پہنچا دیا تھا جبکہ وہ آپ کی وہاں پہ بے دام غلامی کر رہے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں، اور میں نے بس خیال کیا کہ گویا اس وقت میرے پاس ایک انسان نہیں بلکہ کسی قبر سے نکلے ہوئے شخص کا بھوت کھڑا ہو۔ اس کے چہرے سے وحشت ٹپکتی تھی، اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی اور اس طرح خشک اور بے نور تھیں جیسے قدرت نے اسے آنسو بہانے کی تسلی تک سے بھی محروم کر دیا ہو۔ مضامین بشیر، حوالہ جلد دوم۔ یہ ہے آپ کا رحم، یہ ہے آپ کی جماعت کے بیچارے مظلوم اور غریب لوگوں کے لیے جو اپنی خدمات عقیدت میں اپنا سب کچھ آپ کی نظر کر دیتے ہیں، تو یہ ہے ان کے لیے محبت، یہ ہے ان کے لیے رحم کہ آپ کہتے ہیں کہ اتنی بے دردی کہ یعنی اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں اس طرح خشک تھیں اور بے نور تھیں جیسے قدرت نے اسے آنسو بہانے کی تسلی تک سے محروم کر دیا ہو۔ یعنی وہ بھی الزام آپ قدرت پہ ڈال دیتے ہیں، کسی ظلم کا الزام آپ اپنے اوپر نہیں لیتے، خدا سے بھی کچھ ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے جس محقق کی یہ تحقیق ہے، انہوں نے لکھا ہے، ایک دفعہ پھر اگر انسانیت کی رمق آپ میں باقی ہے تو سوچیں کس طرح درویشوں کو جسمانی اذیت دی گئی۔ اگر ان درویشوں کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھا جاتا تو کوئی کیوں اس عقوبت خانے سے بھاگتا، پھر اس کے پیچھے جماعتی گھنڈے لگا کر اسے مزید خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا، اسے اتنا مجبور کیا کہ اس بیچارے کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اوپر جو مرزا بشیر احمد نے کیفیت بیان کی ہے، تقریباً ہر درویش کی وہی کیفیت تھی۔ پھر مزید صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کے بعد آگے جس محقق کی یہ تحقیق ہے، انہوں نے لکھا ہے، ایک دفعہ پھر اگر انسانیت کی رمق آپ میں باقی ہے تو سوچیں کس طرح درویشوں کو جسمانی اذیت دی گئی۔ اگر ان درویشوں کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھا جاتا تو کوئی کیوں اس عقوبت خانے سے بھاگتا، پھر اس کے پیچھے جماعتی گھنڈے لگا کر
اسے مزید خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا، اسے اتنا مجبور کیا کہ اس بیچارے کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اوپر جو مرزا بشیر احمد نے کیفیت بیان کی ہے، تقریباً ہر درویش کی وہی کیفیت تھی۔ پھر مزید صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی انتہا کو پہنچی ہوئی صفاقی ہے، لکھتے ہیں جب اس نے رکتے رکتے مجھے اپنا نام اور پتہ بتایا تو میرے جذبہ رحم کے باوجود میرے دل سے یہ آواز اٹھی کہ اس شخص نے جماعت کے ایک نازک ترین زمانے میں سلسلہ سے غداری کی ہے، جس پر خدا کی خاموش لاٹھی نے اسے مردوں سے بدتر بنا رکھا ہے، اور جس زندگی کی طرف وہ اب دونوں ہاتھ پھیلا کر لپکا تھا، وہ زندگی اس سے دور بھاگ رہی ہے۔ یعنی اس سے زیادہ صفاقی کیا ہوگی؟ آپ خود تو اپنے بیوی بچوں میں خوش خوش بیٹھے ہیں، پوری طرح سے اطمینان سے سیف اینڈ ساؤنڈ اپنی ساری آسائشوں کے ساتھ پاکستان میں پہنچ گئے ہیں۔ چندوں کی ریل پیل نے آپ کی زندگی جو ہے وہ آسائشوں اور عیش سے پر بنا رکھی ہے، اور ایک اس طرح کا بیچارہ بھوکا ننگا غریب مظلوم انسان اپنے رشتہ داروں کی محبت میں وہاں سے بچ بچا کے چھپ چھپا کے کسی طرح پاکستان پہنچ جاتا ہے، تو آپ اس طرح اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اس بات پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اگر ایسا ہی نازک دور تھا تاریخ کا، تو اس نازکی کے دور میں خود تو مرزا محمود صاحب اور ان کا پورا خاندان پاکستان بھاگا چلا آیا، باوجود اس کے کہ باپ کی قبر پہ جا کے قسمیں کھائی تھیں کہ ساری دنیا بھی چلی جائے تو میں کبھی پاکستان نہیں جاؤں گا یہاں سے، اور ہر صورت میں قادیان دارالامان میں رہوں گا۔ اس کے بعد خود تو چپ کر کے کھسک آئے۔ اور اگر کوئی درویش بیچارہ بار بار درخواست کر رہا ہے اور آپ سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے تو آپ جیسے سخت دل، سنگ دل اور بے حس لوگ جو ہیں وہ اسے جماعت سے غداری کا مرتکب قرار دے رہے ہیں۔ اگر یہ غداری ہے تو پھر سب سے بڑے غدار تو وہ لوگ تھے جو خود اپنے خاندان، اپنے بزرگوں کی قبریں، اپنے باپ کی قبر اور اپنے جو دوسرے لوگوں کے مزارات وغیرہ تھے اور اپنے گھر بار اور وہ سب دوسروں کے سر پہ چھوڑ کے خود اپنے ساری آسائشوں کے ساتھ پاکستان بھاگ آئے تھے۔ اگر یہ غداری ہے تو سب سے بڑے غدار تو خود وہ لوگ تھے جنہوں نے خود، جن کا ذمہ تھا کہ وہ اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرتے، اس کو دوسروں کے اوپر ڈال کے خود سیف اینڈ ساؤنڈ پاکستان پہنچ گئے تھے۔ اور پھر ان درویشوں بیچاروں کے نام پر لوگوں سے چندے اکٹھے کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ لوگوں نے، ظاہر ہے کہ لوگوں بیچاروں کو کیا پتہ وہاں کیا صورتحال ہے، کیا نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے، جماعت ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، ان کے رہنے سہنے کا کیا انتظام ہے، وہ ساری چیزیں جو تھیں اگر انہیں کوئی عارضی جگہ دی بھی ہوئی تھی رہنے کے لیے تو بعد میں اپنے مقاصد پورے ہونے پر ان گھروں سے بھی بے دخل کر دیا گیا، اور وہ گھر ان لوگوں کو، ان عہدے داروں کو دے دیے جو آئے روز چندوں میں فراڈ کرتے ہیں، اور ان کے فراڈ اور غبن اور ان کی جو مالی بے راہ رویاں ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو چونکہ میاں عبد الکریم صاحب جو تھے ترگڑی کے رہنے والے، ان کے پاس کوئی اور راستہ جماعت نے کھلا نہیں چھوڑا تھا، اس لیے وہ انتہائی بے بسی اور مجبوری کی حالت کو پہنچ چکے تھے۔ اب انہیں مزید ذلیل کرنے کا سوچا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ آپ ایک درخواست لکھیں اور اسے جماعت کی تصدیق سے مرزا محمود احمد کے سامنے، جو خلیفہ ثانی تھے اس زمانے میں، ان کے سامنے پیش کریں۔ عظیم بادشاہ سلامت مناسب سمجھیں گے تو معافی مل جائے گی۔ عبد الکریم بیچارے نے سے معافی کی درخواست اس طرح لکھوائی گئی کہ رہی سہی اس کی عزت نفس بھی ختم کر دی گئی اور اسے ایک زندہ لاش بنا دیا گیا۔ اخراج اور تعزیر کی سزا سنا کر اسے گھر گھر میں اشتہار بنا کر پیش کیا گیا۔
یہ جو ایک حربہ ہے مقاطع کا، اخراج کا، تعزیر کا، یہی ان کے پاس سب سے کارگر حربہ ہے۔ اور اگر کوئی جماعت کے پہ اور جماعت کے نظام پہ لات مار دیتا ہے تو اس کے علاوہ اس حربے سے اور اس طریقے سے جو یہ لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، اس سے آزاد ہونے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس نظام جماعت کو ٹھوکر مار دیں۔ ایک طرف تو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ کوئی عہدیدار بڑے سے بڑا جرم بھی کرے تو اس پر بات کرنے سے پہلے 40 دن تک دعا کریں اور اس کی برائی کی تشہیر نہ کریں۔ لیکن یہاں میاں عبد الکریم صاحب سکنہ ترگڑی کی ایک معمولی سی کوتاہی پر، جو بیچارے کی اپنی جان بچانے کی کوشش کا نتیجہ تھی اور اپنے رشتہ داروں عزیزوں سے وہ ملنے کو ترس گیا تھا، اور وہاں کے جس حالات میں ان کو رکھا گیا تھا اس کو وہ نہیں برداشت کر پایا تھا، اس بیچارے کی نہ صرف تشہیر کی گئی بلکہ اسے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا گیا تاکہ باقی احمدی اس قسم کی کبھی بھی کوئی انسانی جرت اور کوشش نہ کر سکے۔ بات یہ ہے کہ جماعتی نظام جو ہے وہ دراصل ہٹلر اور میسولینی کے طرز پہ بنایا گیا ہے۔ اس میں انسانی ہمدردی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں رحم دلی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں اس بیچارے کی عزت نفس کچل کے، اس کو ذلیل کر کے، اس کے بارے میں ایسے ایسے تاثرات کا اظہار کر کے کہ اس نے ایسی غداری کی ہے اور اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا ہے، تو اس کے بعد جو اس سے لیٹر لکھوایا گیا، درخواست لکھوائی گئی، اس پر مرزا محمود احمد صاحب کیا لکھتے ہیں؟ ماں بدولت فرماتے ہیں، افسوس قادیان سے بھاگنے والے کسی صورت معاف نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ وہ ویسی ہی سخت آگ میں نہ ڈالے جائیں، مگر یہ غلط ہے کہ یہ یعنی مرزا عبد الکریم اس سزا کو قبول کرے گا۔ اگر اسے کہا جائے کہ یہ سزا کو قبول کرے اور یہ 5 سال تک اس سزا کو قبول کرے گا، تو پھر اسے کہا جائے کہ یہ پنجاب سے 5 سال کے لیے چلا جائے اور اپنے کسی رشتہ دار اور دوست سے جن کی وجہ سے اس نے سلسلہ سے غداری کی ہے کوئی تعلق یا خط و کتابت نہ رکھے۔ یعنی جن بیچارے عزیزوں رشتہ داروں کی خاطر ملنے کے لیے وہ آیا ہے، ان سے وہ پنجاب سے بھی کہیں اور دور دفان ہو جائے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے، حتیٰ کہ خط و کتابت کا بھی تعلق نہ رکھے 5 سال تک۔ اور یہ لکھا ہے مضامین بشیر صفحہ نمبر 917۔ یعنی ایک ایسا سخت فیصلہ، یہ ہے رحم دلی، یہ ہے انسانیت، یہ ہے مساوات، یہ ہے غریبوں اور مظلوموں کی دلجوئی، ان کی ہمدردی، یہ سب کچھ ہے۔ تو اب یہ ایسا مسلم موعود صاحب تھے جن کو ایک بندہ گر کے معافی مانگ رہا ہے، بالکل اس نے اپنا جو ہے سیلف رسپیکٹ ختم کر دی ہے، اس کو تذلیل اس کی جا رہی ہے، وہ بیچارہ ایک مردے سے، ایک لاش سے بدتر ہو چکا ہے، اس کے باوجود ایسا صفاقانہ اور انسانی تذلیل پہ مبنی معافی نامہ لکھنے کے باوجود اس کے ساتھ مسلم موعود صاحب نے، جو انتہائی دل کا حلیم ہوگا، علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اس حلیم دل کے حلیم نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس نے کوئی ایسی غداری کر دی ہے، یہ پتہ نہیں کون سے راز اس نے فاش کر دیے تھے، کون سا اس نے حکومت میں درار ڈال دی تھی، کیا اس بیچارے نے ایسا کر دیا تھا۔ تو اس بیچارے کو جو صرف اور صرف اپنے عزیزوں اور پیاروں میں رہنا چاہتا تھا، اسے 5 سال کے لیے ان سے اور دور کر دیا اور کہا کہ وہ پنجاب سے کہیں دور دفان ہو جائے۔ جو بڑے بڑے عہدیدار کرپشن کرتے ہیں، جنسی اسکینڈل میں ملوث ہوتے ہیں، تو نہ تو ان کی کوئی تعزیر ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی اخراج ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی سزا ملتی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، پورا نظام سر اور کان لپیٹ کے جو ہے نا وہ پڑا رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی بیچارہ معمولی جو کارکن ہے وہ یا کوئی عام احمدی، وہ چھوٹا سا بھی خطا اس سے سرزد ہو جائے، بلکہ خطا نہ بھی ہو، خود ہی اس کو خطا بنا لیا جائے،
یا کسی عہدیدار کے ساتھ اس کی جھڑپ ہو جائے، یا وہ کسی بات سے ایگری نہ کرے، یا وہ کسی حکم کی خلاف ورزی کر دے، تو پھر دیکھو کیسے اس کی ایسی تیسی پھیری جاتی ہے اور کیسے اس کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے بہت سے فرقے ہیں، ان میں بھی بہت سی کمزوریاں بھی ہوں گی، لیکن ایسا ظالمانہ اور ایسا منظم طور پہ ظلم کرنے کا نظام جو ہے وہ کہیں بھی رائج نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی صرف اور صرف میں سمجھتی ہوں کہ جماعت احمدیہ کے حصے میں آئی ہے کہ ان کے جو ان کا نظام اتنا ظالمانہ ہے، اور اس ظالمانہ نظام کے اوپر یہ فخر کرتے ہیں، اور اسی نے ان کو بالکل ذہنی اور جسمانی طور پہ ان کو ایسا غلام بنا دیا گیا ہے کہ یہ اسی کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ جس طرح جو قیدی ہوتا ہے نا، وہ اپنی ہی زنجیروں سے محبت کرتا ہے اور انہی کو چومتا رہتا ہے۔ اب یہ ساری ان کی داستان کمپلیٹ ہو گئی کہ اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا، اللہ جانے وہ 5 سال جیا کہ نہیں جیا، یا اس دوران ہی مر گیا غم سے، صدمے سے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ایک قبر سے نکلے ہوئے مردے کی طرح تھا، وہ تو ایک لاش بن چکا تھا، ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ اس کے بعد جب اسے یہ سزا دی گئی تو ہمیں نہیں پتہ اس کے بعد اس کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بہرحال تو آخر میں ایک اور بات بتا کے میں اس آج کے پروگرام کو ختم کرتی ہوں کہ اسی طرح پھر وہ درویشان کو جو عارضی طور پہ رہنے کی جگہیں وگیں دی گئی تھی، وہاں سے بھی جب انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا تو پھر تو ان بیچاروں کے ہوش اڑ گئے۔ ان کے اس میں لکھا ہے کہ ایک درویش کا بیٹا اپنے باپ کی قبر پر گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، بابا یہ دیکھو تمہاری درویشی کا صلہ ہمیں کیا مل رہا ہے، ہمیں گھروں سے نکل جانے کے نوٹس مل رہے ہیں۔ ابا تم نے اپنا گھر کوئی کیوں نہ بنایا؟ ابا تم نے کیوں اپنا کوئی گھر نہ بنایا؟ تم نے تو ہمیں کہا تھا یہ الہی جماعت ہے، یہ ہمارا بھی اسی طرح خیال رکھے گی جیسا کہ خدا اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ دیکھو آج ہمیں گھر خالی کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ ابا کیا یہ آپ کی نیکیوں کا صلہ ہے جو ہمیں مل رہا ہے؟ کاش آپ نے ہمیں اعلیٰ تعلیم دلوائی ہوتی، ہم یوں آج ذلیل و خوار تو نہ ہوتے، ہم یوں بے گھر تو نہ ہوتے۔ یہ بیٹا بیچارہ اپنے باپ کی قبر پر فریاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شدید ڈپریشن سے اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور اپنے باپ کی قبر پر آخری سانس لے لی۔ اس کی لاش کو قبرستان سے اٹھا کر گھر لایا گیا تو گھر میں ایک دفعہ پھر کوہرام مچ گیا، مگر اس پر بھی کسی جماعتی عہدیدار کا دل نہ تڑپا، بلکہ وہی سنگ دلی، صفاقی، بے حسی جو ہے وہ برقرار رہی۔ تو یہ ہے جی صورتحال۔ جو ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں سب سے زیادہ جوتیاں وہی کھاتے ہیں۔ تو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اس سارے کچھ کو دیکھ کے اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ پیورلی یہ جو نظام جماعت ہے یہ انتہائی بے حسی پہ مبنی ہے، اور یہ بیسیکلی جو عہدیداران وغیرہ ہیں وہ اس کے آپ یوں سمجھیں کہ مارکیٹنگ کرنے کے کام آتے ہیں، اور عام لوگ جن سے بالکل مفت بےگار لی جاتی ہے ہر معاملے میں، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ تم رضاکارانہ ہر کام کرو، ہر کسی کو رضاکارانہ کام کرنے ہوتے ہیں، اور باقی کیا کہتے ہیں کہ وہ، اور پھر اس کے کام کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہوتی، وہ بالکل ایک تھینک لیس جاب ہے۔ الٹا اسے یہ کہا جاتا ہے کہ خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اور یہ فضل الہی جن بیچاروں نے خدمت دین کی یا ان لوگوں کی ذاتی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیں، ان کا انجام بہت برا ہوا۔ یہ تو بیچارے عبد الکریم سکنہ ترگڑی کی ایک سٹوری ہے۔ اس طرح کی سٹوریوں سے جماعت احمدیہ جو ہے وہ بھری پڑی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ وہ داستانیں ہیں جو کبھی منظر عام پہ نہیں آئیں، یہ وہ گمنام سپاہی ہیں جو جنگوں میں مارے جاتے ہیں، ان کے نوحے نہیں لکھے جاتے، ان کی تاریخیں قلم بند نہیں کی جاتی، اور بس ان کا کام جو ہوتا ہے وہ بے نام اور بے وطن اور بے نام مارے جانا ہوتا ہے،
اور وہ کہتے ہیں نا کہ قتل انگنت سپاہی ہوں گے، سرخ رو ذل الہی ہوں گے. تو یہ ان کی جو اپنا جو ہے، ان کے مال و متاع بنتے رہیں، ان کی جائیدادیں بنتی رہیں، ان کا سب کچھ سلامت رہے. بلا سے اس زد میں آ کے لاکھوں کروڑوں احمدی جو ہیں وہ بیچارے بے نام و نشاں مارے جائیں. ان کا قصور نہیں ہے. ہم خود بھی تو 2-2.5 سال پہلے تک وہی سمجھتے تھے. ہماری بھی تو آنکھوں پہ وہی پردے پڑے ہوئے تھے. ہم میں سے جتنے لوگ باہر آئے ہیں، کسی کی آنکھوں سے پردہ اٹھے ہوئے 6 مہینے ہوئے ہیں، کسی کے سال ہوا ہے، کسی کے 2 سال ہوئے ہیں، کسی کے 5 سال ہوئے ہیں، کسی کے 10 سال ہوئے ہیں. تو اسی طرح کر کے جوں جوں لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ آتی گئی اور ان حقائق کی ان کا پتہ چلتا گیا تو ان کے دل کھٹے ہو گئے. ابھی بھی بے شمار لوگ ہیں جو اندر موجود ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ کھٹے ہو چکے ہیں، لیکن ان بیچاروں میں جرت نہیں ہے. کیونکہ سب سے پہلے جو چیز سلب کی جاتی ہے وہ تو انسان کی جرت اور اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے. اس کے بعد بس آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ آپ نے ہاں جی ہاں جی کرنا ہے اور آپ نے چندے دیتے رہنا ہے. جو بھی تحریک ہو آپ نے نہیں پوچھنا کبھی بھی کہ بھئی یہ کہاں ہو رہا ہے کیا. مجھے یاد ہے اب تک ہم درویشان قادیان کے چندے دیتے رہے ہیں، دیتے رہے تھے جب تک جماعت میں تھے. ہمیں نہیں پتہ وہ کدھر جاتے ہیں کدھر نہیں جاتے، نہ کسی کو پوچھنے کی یہ لوگ ہمت دیتے ہیں اور نہ ہی کوئی پوچھتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بھئی ہم نے تو دے دیا سو ہم نے دے دیا. لیکن بات یہ ہے کہ انسان ڈائریکٹ بے شمار ایسے مظلوم غریب اور لاچار لوگ ہوتے ہیں اس کے آس پاس جن کی وہ مدد کر سکتا ہے اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے.